ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی پرسکون اور فطرت کے قریب تھی، ایک خوشحال اور محبت بھرا خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں علی، اس کی بیوی فاطمہ اور اس کے 2 بچے سارہ اور احمد شامل تھے۔ علی اور فاطمہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ نہایت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے اور ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا باغ تھا جہاں طرح طرح کے درخت، پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ باغ سارہ اور احمد کا کھیلنے کا پسندیدہ مقام تھا۔ ایک دن جب سارہ اور احمد باغ میں کھیل رہے تھے، اچانک انہوں نے آسمان میں کچھ پرندے دیکھے جو سیدھا ان کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ پرندے دیکھنے میں بہت خوبصورت اور چمکدار تھے۔ پرندوں کا غول تیزی سے اڑتا ہوا آیا اور ان کے باغ کے ایک بڑے پیڑ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارہ اور احمد حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ پرندوں میں سے کچھ چھوٹے تھے اور کچھ بڑے، اور ان کے پروں کے رنگ نہایت دلکش تھے۔ سارہ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، احمد دیکھو، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، کتنے پیارے پرندے ہیں۔ احمد بھی خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، ہاں سارہ، یہ تو بہت خوبصورت ہیں، کیا خیال ہے ہم ان پرندوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں؟ دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے گھر کے اندر گئے اور اپنی امی فاطمہ کو بتایا کہ باغ میں مہمان پرندے آئے ہیں۔ فاطمہ بھی خوش ہوئی اور کہا، مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جانور یا پرندے، چلو ہم مل کر ان پرندوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ فاطمہ نے جلدی سے کچھ اناج اور پانی ایک چھوٹے سے برتن میں ڈال دیا اور سارہ اور احمد انہیں باغ میں لے گئے۔ انہوں نے اناج کو پیڑ کے نیچے رکھا اور پرندوں کو دیکھنے لگے کہ وہ کب آ کر کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پرندے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے اور اناج کھانے لگے۔ سارہ اور احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ بہت خوش تھے کہ ان کے گھر اتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ پرندے کئی دن تک وہاں رکے رہے اور ہر روز سارہ اور احمد ان کے لیے کھانا اور پانی رکھتے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سارہ اور احمد ان پرندوں سے بہت مانوس ہو گئے۔ انہوں نے ہر پرندے کو ایک الگ نام بھی دے دیا تھا۔ سب سے بڑا پرندہ جو سفید پروں والا تھا، اسے انہوں نے سفیدو کا نام دیا، جبکہ ایک چھوٹا اور نٹکٹ پرندے کو چھوٹو کا نام دیا۔ باقی پرندوں کو بھی مختلف پیارے نام دے کر دونوں بہن بھائی انہیں روزانہ پکارنے لگے۔ پرندے بھی سارہ اور احمد سے مانوس ہو گئے تھے اور جب بھی بچے باغ میں آتے، پرندے ان کے ارد گرد اڑنے لگتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ یہ منظر نہایت دلکش اور پیار بھرا ہوتا تھا۔ پرندے صبح ہوتے ہی بچوں کا انتظار کرتے اور جیسے ہی سارہ اور احمد باہر آتے، پرندے خوش ہو کر چہچہانے لگتے۔ ایک دن علی نے بچوں کو بتایا کہ یہ پرندے دراصل مہمان پرندے ہیں جو ہر سال سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کا ماحول دیکھ کر یہاں رک گئے تھے تاکہ آرام کر سکے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر سارہ اور احمد کو احساس ہوا کہ ان کے مہمان پرندے زیادہ دنوں تک ان کے پاس نہیں رہیں گے۔ یہ سوچ کر انہیں تھوڑی اداسی ہوئی، لیکن فاطمہ نے بچوں کو سمجھایا کہ پرندوں کو آزاد فضا میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں انہیں جانے دینا چاہیے۔ سردیاں ختم ہونے کو تھی اور بہار کا موسم قریب آ رہا تھا۔ پرندوں کے جانے کا وقت بھی قریب تھا۔ ایک دن علی نے بچوں کو بتایا کہ پرندے جلد ہی اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ سائرہ اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ پرندوں کو الوداع کہنے کے لیے ایک خاص دن منائیں گے۔ اگلی صبح سائرہ اور احمد نے باغ کو خوبصورتی سے سجایا۔ انہوں نے درختوں پر رنگ برنگے پھول لگائے اور پرندوں کے لیے اضافی اناج اور پانی کا انتظام کیا۔ پرندے بھی اس خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور باغ میں خوب چہچہانے لگے۔ یہ ایک الوداعی تقریب جیسا منظر تھا جہاں ہر طرف محبت اور خوشی کی فضا تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب پرندوں کو روانہ ہونا تھا۔ علی، فاطمہ، سائرہ اور احمد باغ میں کھڑے تھے اور پرندے ایک ایک کر کے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ سفیدو، چھوٹو اور باقی پرندے سب آسمان میں اونچا اڑتے گئے۔ سائرہ اور احمد نے ہاتھ ہلا کر پرندوں کو الوداع کہا اور دل میں دعا کی کہ وہ اپنے سفر میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ پرندے آسمان میں غائب ہو گئے، لیکن سائرہ اور احمد کے دل میں ان کی یاد ہمیشہ کے لیے محفوظ رہی۔ انہوں نے سیکھا کہ محبت چاہے انسانوں کے ساتھ ہو یا پرندوں کے ساتھ، ہمیشہ دل میں ایک خاص جگہ بناتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ مہمانوں کا خیال رکھنا اور انہیں عزت دینا ایک بڑی خوبی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سارہ اور احمد نے اپنے دل میں یہ وعدہ کیا کہ جب بھی پرندے دوبارہ آئیں گے وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہیں گے۔ انہوں نے اپنی امی اور ابو سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں گے اور محبت سے انہیں خوش رکھیں گے۔ یوں گھر میں آئے مہمان پرندوں کی کہانی بچوں کو ایک پیغام دیتی ہے کہ محبت، دیکھ بھال اور مہمان نوازی ہمیشہ یادگار ہوتی ہے اور اس سے دلوں میں خوشیاں بھر جاتی ہیں۔ سارہ اور احمد کے دل میں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہی اور وہ ہمیشہ پرندوں کی محبت اور دوستی کو یاد کرتے رہے۔